بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج کی نشست مزاح کے حوالے سے ہے۔ جون صاحب کی شخصیت میں بھی خوشگواریت کے بہت سارے پہلو تھے، تو عشق آباد کو بہت مبارک، انہوں نے لاہور میں جون صاحب سے محبت کے اظہار کے لیے آج یہ نشست رکھی۔ میں اپنے سب سے پہلے مہمانوں کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے سامنے موجود ہیں اس وقت، ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمیں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جناب افتخار عارف صاحب، استاد محترم جناب عطاء الحق قاسمی صاحب، ندیم رضا صاحب، زاہد گوگی صاحب، حیدر رضوی صاحب اور بہت سارے ہمارے دوست۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا، تشریف لاتے ہیں جی ناصر ملک صاحب، بہت اچھے مزاح نگار ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ ناصر محمود ملک۔ جی شاہد ظہیر سید صاحب، بہت اچھے مزاح نگار ہیں، ان سے بھی گزارش ہے سٹیج پر تشریف لائیں۔ وحید الرحمان خان صاحب، بہت اچھے مزاح نگار، ان سے بھی گزارش ہے سٹیج پر تشریف لائیں۔ اور ہمارے سینئر، ہمارے بہت اچھے دوست، بہت اعلیٰ مزاح نگار جناب حسین احمد شرازی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج پر۔ عباس تابش صاحب نے بہت محنت کی اس پروگرام کے لیے، اور کافی دنوں سے وہ اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ پچھلے دنوں 9 مئی سے پہلے جو واقعات ہوئے، 9 مئی کے بعد بھی اس کی وجہ سے پروگرام لیٹ ہوا، لیکن بہرحال شکر گزار ہیں عباس تابش صاحب کے، جنہوں نے بہرحال لاہور میں ایک لٹریری فیسٹیول سجایا۔ فرزائی صاحبہ، شکریہ آپ کا بھی۔ نیلم احمد بشیر صاحبہ کا شکریہ، سجاد بلوچ صاحب کا شکریہ، امبرین صلاح الدین صاحبہ کا شکریہ، ان کی اہلیہ بھی موجود ہے۔ مجھے ابھی ایک حیدر رضوی صاحب، ایک صاحب مجھے ملے، چونکہ نام ہے میرا گل نوخیز اختر، کہنے لگے آپ تو لڑکی نہیں ہیں، تو مجھے کچھ واقعات یاد آ گئے جو میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ میں ان دنوں ملتان میں تھا، اور جب لکھنے کا آغاز ہوا، یہ 86 کی بات ہے، تو مجھے اس وقت میری تصویر شائع نہیں ہوتی تھی، صرف نام آتا تھا اخبار پہ، جو بھی آرٹیکل ہوتے تھے۔ پنڈی کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا، کہنے لگے آپ کی تحریریں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اب اس میں کوئی مذکر مؤنث واضح نہیں تھا، میں نے بھی انہیں خط لکھا کہ آپ کا بہت شکریہ، اس میں بھی کوئی مذکر مؤنث واضح نہیں۔ پھر ان کے خط آنے شروع ہو گئے کہ نیا کالم کب آ رہا ہے، میں نے بتانا کہ لکھ کے بھیجا ہوا ہے، دیکھیں کب آتا ہے۔ تو ہوتے ہوتے یوں ہوا کہ ان کی طرف سے جو خط آتے تھے، ان میں مجھے جواب دینے میں کچھ تاخیر ہوئی، تو انہوں نے ایک خط میں مجھے لکھا کہ تم نخرے بہت کرتی ہو۔ میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ بھی مجھے لڑکی سمجھ رہے ہیں۔ تو میں نے جواب دینے کی بجائے، میری شیو بڑھی ہوئی تھی، رمضان کے دن تھے، تو کچھ داڑھی، لگ بھگ داڑھی تھی، میں نے انہیں اپنی ایک تصویر بھیجی جس کے پیچھے میں نے اپنا نام لکھ دیا۔ ان کا جواب مجھے ارجنٹ میل سے آیا، اور جواب وہ مجھے تا قیامت نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے لکھا تیرا ککھ نہ روے صوفی، میں تے ماں نو بھی راضی کر لیا سی۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ جو مزاح نگار ہیں، وہ ظاہری بات ہے ان چیزوں کو جب نوٹ کرتے ہیں تو ان کو احاطہ تحریر میں بھی لاتے ہیں۔ دوسرا ایک واقعہ، حیدر رضوی صاحب، افتخار عارف صاحب، میں 30 سال ہو گئے لاہور میں، تو جب میں شروع میں آئے، ہم لوگ تو اچھرا شاپنگ سینٹر کے پاس ایک فلیٹ تھا، وہاں رہتے تھے، پیسے تھے نہیں، برے حال۔ تو ایک دن دوستوں نے طے کیا کہ کہیں یار ایڈونچر کرنے کے لیے چلیں، کوئی ایک رات کہیں باہر کسی دیہات میں گزارتے ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میرا ایک گاؤں ہے جھنگ کے پاس، اس کے آگے کہیں ایک اور جگہ ہے، وہاں بڑا اچھا ماحول ہے، گرینری ہے، نہر قریب سے گزر رہی ہے، وہاں رات گزارتے ہیں۔ تو ہم لوگ بس کی چھت پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئے۔ ویران سا علاقہ تھا، ایک ڈیرا سا بنا ہوا تھا، وہاں ایک بزرگ تھے بابا جی، وہ کیئر ٹیکر تھے وہاں کے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بزرگ نے کہا کہ آپ لوگ پہلے نہائیں گے یا کھانا لگا دوں؟ تو میں نے کہا ہم چونکہ مٹی بڑی پڑی ہے، بس کی چھت پہ سفر کر کے آئے ہیں، تو آپ ایسا کریں پہلے ہمیں نہا لینے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
اب جب ہم باتھ روم میں گئے، سب سے پہلے میں گیا تو میں نے وہاں ایک عجیب سین دیکھا کہ وہاں کوئی 40-50 صابن پڑے ہوئے ہیں اور ترتیب سے پڑے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے تھے، لگ رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا یوز ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی یہ صابن آپ نے مجھے نہیں پتا کیوں رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے جو آپ کو پسند ہے آپ استعمال کر لیں۔ پھر ہم میں سے جس کو جو صابن پسند تھا، لکس، ڈو، کیپری، رکسونا، لائف بوائے، جو بھی جس کو جو صابن پسند تھا اس نے اسے نہا لیا۔ نہانے کے بعد ہم کھانا کھانے بیٹھے تو پہلا لقمہ لیتے مجھے یکدم یاد آیا، میں نے کہا بابا جی آپ نے یہ صابن کیوں رکھے ہوئے ہیں، آپ کو صابن اکٹھے کرنے کا شوق ہے؟ کہنے لگے نہیں بیٹا، جہاں بھی میں مردے نہلانے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں صابن تم لے جاؤ۔ پھر ساتھ پھر نہر تھی تو کھانا تو ہم نے وہیں چھوڑا، اس کے بعد ہم نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو ہو چکا، میں نے کچھ چیزیں اپنی بتا دیں، ساتھ ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ناصر ملک صاحب۔ ناصر ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنے فارغ ہونے کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جی ناصر محمود ملک۔ ناصر محمود ملک 92 اخبار میں کالم لکھتے ہیں، مزاح کا شروع سے انہیں شوق ہے، ایک کتاب ان کی شائع ہو چکی ہے مزاح کبیرہ کے نام سے۔ میں ناصر محمود ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی تحریر آپ کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا مضمون پیش خدمت ہے، یہ بیسیکلی خراٹے لینے والوں کی شان میں ہے، جو لوگ خراٹے لیتے ہیں، تو میں پیش کرتا ہوں، امید آپ کو پسند آئے گا۔ انسانیت پر ظلم اور اذیت دہی کی تاریخ جب بھی مرتب ہوگی، اس میں خراٹوں کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرنے والوں کا نام ضرور شامل ہوگا۔ جن لوگوں کو ان حضرات سے واسطہ نہیں پڑا وہ شاید اس بات کو اتنا سنجیدگی سے نہ لیں، لیکن حقیقت بہر طور یہی ہے کہ اس عالم آب و گل میں انسانوں کا سکون برباد کرنے والوں کی فہرست ان خراٹے لینے والوں کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ادھر ہماری کیفیت یہ ہے کہ خراٹوں کی آواز سے سخت چڑ ہے، ایسی آواز کی بھنک کہیں دوسرے محلے میں بھی پڑے تو نیند فوراً اڑ جاتی ہے، لیکن بچاؤ کی ہزار کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں ایسے مہربانوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ کسی بیرون ملک سفر کے دوران جہاز میں میرے ساتھ ایک یوگنڈا کا افریقی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اللہ کا بندہ 3 گھنٹے کی فلائٹ پہ کچھ 3.5 گھنٹے سویا رہا اور اتنی دیر خراٹے لیتا رہا۔ خراٹوں کے دوران اچانک اس کی آواز اتنی بلند اور خوفناک ہو جاتی کہ میں ڈر کے مارے سیٹ بیلٹ باندھ لیتا۔ دوران پرواز میں نے ایئر ہوسٹس سے درخواست کی کہ مجھے کوئی اور سیٹ دے دیں یا پھر میرے لیے ایمرجنسی گیٹ کھول دیں۔ کچھ دن پہلے ایک دور دراز کے شہر میں ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ ولیمہ ختم ہوا تو اجازت چاہی، لیکن میزبان کہنے لگے کہ رات کافی ہو گئی ہے، آپ ادھر ہی آرام کر لیجئے، صبح چلے جائیے گا۔ مشورہ اچھا تھا، چنانچہ رات ادھر قیام کیا۔ جلدی ہمیں گھر کے بلائی حصے میں ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میزبان کے ایک بزرگ رشتہ دار بھی وہاں براجمان تھے۔ ہم دونوں کا رات اسی کمرے میں قیام تھا۔ تھوڑی دیر میں بابا جی بیڈ پر لیٹتے ہوئے فرمانے لگے، بیٹا مجھے تو رات میں نیند کم ہی پڑتی ہے، بس 1-8 گھڑی آنکھ لگتی ہے، آپ آرام کیجئے، میں تو ابھی جاگوں گا۔ اس پر میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، لیکن میں ابھی لیٹنے کے لیے پر توڑ رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ بابا جی سو چکے ہیں اور ساتھ ہی ان کے خراٹے بھی شروع ہو چکے تھے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ میں حیران رہ گیا، یعنی وہ لیٹنے سے پہلے سو گئے تھے اور سونے سے پہلے خراٹے لے رہے تھے، اور یہ کوئی معمولی سے خراٹے نہیں تھے، بہت زوردار اور دھماکہ خیز۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنے تسلسل اور تنتنے کے اعتبار سے یہ اپنی نوعیت کے بالکل عجیب خراٹے تھے۔ ان کی آواز و صراط نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ان کی گھن گرج اور گڑگڑاہٹ سے بیڈ سمیت کمرے کا تمام فرنیچر اور میرا دل سب کچھ لرزاہٹ کا شکار تھے۔ ایسی طوفانی ماحول میں نیند کی خواہش تو خیر ابس تھی، چنانچہ میں نے بیڈ چھوڑ دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہاں پر قیام کے فیصلے پر میں اپنے آپ کو بہت بری طرح کوس رہا تھا۔ ساتھ میں پوری یکسوئی اور انہماک سے بابا جی کی ان مسائی جمیلہ کا بھی جائزہ لے رہا تھا جو وہ ان خراٹوں کے لیے بروئے کار لا رہے تھے۔ خراٹوں سے پورا کمرہ خوفناک بھونچال کی زد میں تھا، جس کی شدت ریکٹر سکیل پر کم از کم 8-10 لگ رہی تھی، اور بھونچال کا مرکز میرے بالکل سامنے تھا۔ میں سخت حیران تھا کہ ایک اتنا ضعیف نحیف انسان
اس قدر وحشتناک آوازوں کے ساتھ خراٹے کیسے لے سکتا ہے؟ میں نے 1-2 دفعہ کانوں میں انگلیاں دے کر آواز بند کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ ان کے کانوں میں؟ اس رات ہی مجھے اس شعر سمیت ایسے کئی اشعار کی شان نزول بھی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ تاروں کا گو شمار میں آنا محال ہے، لیکن کسی کو نیند نہ آئے تو کیا کرے۔ اب میری آزردگی باقاعدہ غصے میں بدل رہی تھی۔ میں ذاتی طور پر ایک شریف النفس انسان ہوں، قتل عمد وغیرہ کو صریحاً ایک کبھی فعل سمجھتا ہوں، لیکن اس رات مجھے اندازہ ہوا کہ قتل وغیرہ جیسا گھناؤنا فعل بعض صورتوں میں بعض لوگوں کے لیے اتنی آسانی سے قابل عمل کیوں ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں عجیب بےہودہ سے خیالات آ رہے تھے، لیکن پھر اگلے لمحے میں نے ان تمام واحیات خیالات کو ذہن سے نکال دیا۔ البتہ بابا جی کے لیے شدید خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ وہ خود ہی کسی طرح بالکل ہی خاموش ہو جائیں، یعنی ان پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن جائے نہ بنے۔ لیکن وہ کہتی ہیں نا کہ وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں، لہذا کچھ بھی ایسا نہ ہوا اور رات آنکھوں میں بلکہ کانٹوں پر گزر گئی۔ صبح بابا جی بیدار ہوئے تو اٹھتے ساتھ ہی فرمانے لگے، برخودار مجھے تو رات ایک لمحہ بھی نیند نہیں آئی۔ شاید نئی جگہ تھی اس لیے بالکل سو نہیں سکا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ خوب گھوڑے بیچ کر سوتے رہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک کہکا لگایا، یہ صریحاً زخموں پر نمک پاشی تھی۔ میں سکتے میں آ گیا۔ بابا جی نے بات جاری رکھی، کہنے لگے کہ بیگم کے انتقال کے بعد ان کی نیند ڈسٹرب ہی رہی ہے، مرحومہ ان کی نیند بھی ساتھ ہی لے گئی ہے۔ پھر وہ بیگم کی بے تعریف کرتے ہوئے ان کی وہ خوبیاں گنوانے لگے جن کا اظہار بیگمات کی زندگی میں ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی میں بیگمات کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ان کی کوئی خوبی کم از کم ان کے شوہر پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ پھر بابا جی کہنے لگے، بیگم مرحومہ سراپا خوبی تھیں، بس صرف ایک مسئلہ تھا۔ میں نے عرض کیا وہ کیا؟ فرمانے لگے، بہشتاً سوتے میں خراٹے بہت لیتی تھی۔ صبح ہوئی تو میزبان تشریف لائے، ہم دونوں سے پوچھا کہ رات کیسی گزری، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ بابا جی نے پھر وہی اپنی شب بیداری اور میرے گھوڑوں کا ذکر کیا۔ میزبان میری طرف پلٹے تو میں صرف اتنا عرض کر سکا کہ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا آیا۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ ناصر ملک صاحب۔ اس سیشن سے پہلے قاسمی صاحب حیدر رضوی صاحب کا سیشن تھا، اور میں نے ان کو ابھی بتایا بھی، جس طرح انہوں نے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس انداز سے یہ جون صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور جس طریقے سے سمجھا رہے تھے، مجھے بڑا مزہ آیا ان کی گفتگو سن کے۔ تو حیدر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جون صاحب ایتھیسٹ نہیں تھے بلکہ ایگنوسٹک تھے۔ ہمارے بہت سارے آپ کو پتہ ہے شاعروں دیبوں میں لوگ ہوتے ہیں جو یہ رجحان رکھتے ہیں، تو ہمارے کچھ دوستوں نے طے کیا جو یہ رجحان رکھتے تھے کہ یار جو ایتھیسٹ ہیں یا جو ایگنوسٹکس ہیں، ان کی علیحدہ سے ایک کالونی ہونی چاہیے تاکہ ان کا یہ اپنی کالونی میں خوش رہیں، اپنے اجلاس کریں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، تو ان کا علیحدہ سے ایک سوسائٹی ہونی چاہیے۔ پوچھنے لگے کہ کوئی نام ہے ذہن میں؟ میں نے کہا جی آپ ایک ٹاؤن بنائیں، دہریہ ٹاؤن، تو اس میں نام کے حوالے سے بھی آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس میں۔ خواتین و حضرات، ہمارے چونکہ قاسمی صاحب یہاں موجود ہیں، میرے استاد محترم ہیں، میں نے جو سیکھا انہیں سے سیکھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں آج بھی جو کچھ میں لکھتا ہوں ان کی نقل مار کے لکھتا ہوں۔ قاسمی صاحب کا ایک بڑا کمال مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اسلام آباد وہ جو کنونشن سینٹر ہے وہاں بہت بڑا فنکشن ہو رہا تھا، اور قاسمی صاحب بیوروکریٹس وہاں پہ موجود، انگریزی ماحول، تو قاسمی صاحب وہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو آ رہا ہے انگلش میں تقریر کر رہا ہے۔ جب قاسمی صاحب کی باری آئی تو استاد محترم نے آ کے ایک جملہ کہا، وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ کہنے لگے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، مائی اسپیچ از ان 2 parts. First part is in English and second part is in Urdu. And now the first part is over. اور میں نے دیکھا کہ وہ جو بیوروکریٹ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہنستے نہیں ہیں، وہ دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ جمیل احمد عدیل صاحب، غافر شہزاد صاحب، آپ کا بھی شکریہ، فرز زاہد صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، نیلم احمد بشیر صاحبہ کا بھی شکریہ، جو مجھے نظر آ رہے ہیں ان کا شکریہ۔ خواتین و حضرات، زاہد گوگی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ آپ ہر دفعہ بولتے ہیں درمیان میں، جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں نہیں آپ بولتے۔ خواتین و حضرات، ہمارے دوسرے
مزاح نگار شاہد ظہیر سید صاحب ہیں. شاہد ظہیر سید صاحب پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں, بیرسٹر ہیں, اور مزاح بہت اچھا لکھتے ہیں. سیانے کہتے ہیں جو وکیل کتابیں لکھنے لگ جائے اس کا ایک ہی مطلب ہے اس کے پاس کوئی کیس اور نہیں رہا. شاہد ظہیر سید صاحب کے ہاتھ میں جو کتاب ہے, 2 کتابیں ہیں سر آپ کی شاہد صاحب, 2 کتابیں ہیں. ایک حد ادب ہے اور دوسری کا میں نام بھول رہا ہوں, وہ کیا تھا دوسری کتاب کا نام؟ آپ انداز بیاں. اور شاہد سید صاحب کا شکریہ, اور ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنا مضمون پیش کریں. آج حضرت جون کی تقریب ہے اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے حد ادب. میری کیا مجال, تو میں نے درمیان سے ایک رستہ نکالا. یہ خاکے کے چند اقتباسات ہیں. خاکے کا نام ہے بے ہدایت.com. بے ہدایت ہمارے تمام دوستوں سے زیادہ پڑھے لکھے, صاحب ذوق, ادب شناس, ادب پرور اور مرد کامل ہیں. آگاہی ہو کہ مرد کامل حکیم الامت والا نہیں, حکیم سلمان والا پڑھا جائے. زبان و بیان کے ماہر, قادر الکلام اتنے کہ اہل زبان بھی دھوکہ کھا جائیں. جس محفل میں بیٹھے ہوں اپنے حسن بیان سے چھا جاتے ہیں. انہیں خود بھی اپنے اس مہلک ہتھیار کا احساس ہے, اس لیے روز اسے سجا کر نکلتے ہیں. والدین نے ان کے لیے اسم گرامی کے چناؤ کے وقت لفظ ہدایت کا لاحقہ چن کر اطمینان قلب کر لیا تھا. انہیں اطمینان قلب ہے کہ ہدایت جسے اللہ چاہے وہی دے سکتا ہے. بندہ تو گناہگار ہے, رحمان ہے مولا. والدین گرامی کو گمان تھا کہ ناموں کے اثرات انسانی شخصیت پر پڑتے ہیں. انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ صرف ایک گمان تھا. واہ. بچپن کے بعد جس عمر میں ہم عمر بچے جان ایلیا کو دیکھ کر محظوظ ہوتے تھے, انہوں نے ان حضرت کو مرشد مانا اور مرید ہو گئے. جب باقی لڑکے بھالے فلمی ہیروئنوں کی تصاویر دل کی دیواروں پر سجاتے تھے, انہوں نے حضرت جان ایلیا کی تصویر کمرے میں لٹکائی, اپنے گلے میں گیندے کے پھولوں کا ہار ڈالا اور دیوار کی ٹیک لگا کر تصویر کے سائے تلے جا بیٹھے. فرمایا شیخ نے فیض حاصل کرنے کا یہی طریقہ بتایا تھا. اس پرچم کے سائے تلے تاحال یہ ایک ہیں, اس لیے خلیفہ اول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. گھر والوں نے لاکھ سمجھایا, دم درود کروانے سے لے کر ماہرین نفسیات تک کو دکھایا, مگر جہاں مرشد کا فرمان یہ ہو کہ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا, ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا, وہاں شفا بے معنی رہ جاتی ہے. یوں یہ شاعری کے دائمی مریض بن گئے. بال بڑھانے, سگریٹ پھونکنے, مشروب پینے اور بے تحاشا کلام جون پڑھنے کے بعد من تو شدم تو من شدی والا مقام پا لیا, اور چند برس میں ہی حضرت جان ایلیا جونیئر نظر آنے لگے. فیس بک پر دعویٰ کیا کہ حضرت جان جہاں سے رخصت ہوئے تھے میں اب ادب میں اس مقام پر ہوں. حضرت جان کی خلافت کو ناقدین نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی وصیت سے تشبیہ دی, مگر آپ نے کبھی ان باتوں پر کان نہیں دھرا, بلکہ حاصل فیض کا اظہار کرتے ہوئے شعر کہنے شروع کر دیے. آپ نے کسی کاغذ قلم کی محتاجی کے بغیر انٹرنیٹ کو ذریعہ اظہار بنایا اور ہدایت.com کے نام سے اپنی سائٹ بنا لی. جلد ہی آپ کے کلام تازہ نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا. کبھی کبھار انٹرنیٹ سروس میں خرابی کی وجہ سے تہلکہ خیزی میں کمی آ جاتی تو آپ نو اموز شاعرات کی اصلاح فرماتے. گھنٹوں کمرے میں بند رہ کر ادب پروری کرنا آپ کا معمول بن گیا. علمی و ادبی حلقوں میں آپ کی شخصیت, کام اور کلام کے چرچے ہونے لگے, اور اگر کوئی ایسا حلقہ علم میں آتا جہاں چرچا نہ ہوا ہو
تو آپ خود وہاں چرچا کرنے پہنچ جاتے۔ واہ، شاعرات کے کلام کی اصلاح کے لیے نہاں خانہ دل میں خصوصی مقام رکھتے۔ اگر کسی شاعرہ کا کوئی شعر موزوں نہ لگتا تو اپنی ڈیجیٹل بیاض سے اپنا کوئی شعر نکال کر عطا کرتے ہوئے فرماتے، یہ شعر آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کی نظر، اور یہ آج سے آپ کا ہوا۔ نقادوں نے کئی نسوانی مجموعہ ہائے کلام میں سے ان کے کلام کی خوشبو محسوس کی ہے۔ کچھ نقادوں کا خیال ہے کہ آپ اصلاح کلام اپنا کام نکالنے کے لیے کرتے ہیں، اور آپ کے چرچے بھی اسی کام کی وجہ سے ہیں۔ کئی شاعرات نے ان سے اصلاح لینے کے بعد خود اپنی اصلاح کر لی اور شاعری سے توبہ کر لی۔ واہ، اب وہ بہترین ازواجی زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ جنہوں نے ان کی اصلاح پر تکیہ کیا، نہ گھر کی رہیں نہ شاعری کی۔ کچھ نے ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، وہ اب زبان و ادب سے مایوس ہو کر، جبکہ زبان و ادب والے انہیں قابل اصلاح نہیں سمجھتے۔ توبہ کرنے والیوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے اردو ادب میں شاعرات بہت کم ہیں۔ اصلاح کی یہ عنایت آپ کے ہاں نوجوان شاعروں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی وجہ پوچھے تو فرماتے ہیں، جو کام ان کے والدین نہیں کر سکے وہ میں کیوں کروں۔ آپ ترقی پسند ادب میں جدید اسلوب کو اپنانے کے حامی ہیں، سوشل میڈیا کو بہترین ذریعہ اظہار خیال کرتے ہیں۔ ہدایت.com پر ملفوظات ہدایت کے عنوان سے اپنے فرمودات جاری کرتے رہتے ہیں، جنہیں پڑھ کر کچھ بے ذوق لوگ ان کی سائٹ کو بے ہدایت.com کہتے ہیں۔ بطور ایڈمن اس سائٹ پر غزل، نظم، افسانہ، افسانچہ، کہانی اور ناول لکھنے کے رموز تک تحریر فرما چکے ہیں۔ ببانگ دہل اعلان کر رکھا ہے کہ کرشن چندر، منٹو، عصمت چغتائی، انتظار حسین، اشفاق احمد اور منشا یاد کے کئی افسانے ان کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ معیار کی بلندی کے لیے یہ تمام لکھاری اور دیگر ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ رہے شاعر تو میر اور غالب کے استثناء سے اردو ادب کے اکثر شاعروں کو بے وزن سمجھتے ہیں۔ اسی فورم سے آپ نے کئی بین الاقوامی ادبی مکالمات بھی منعقد کروائے۔ محض اتفاق ہے کہ ان مقابلوں میں اول انعام کی حقدار ہمیشہ خواتین ٹھہریں۔ خواتین بھی وہ جو علمی و ادبی حلقوں میں زیادہ متعارف نہیں ہیں۔ اسے آپ نااہل اہل ادب کی جدید ٹیکنالوجی سے دوری قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل ادب کہتے ہیں کہ حافظ شیرازی نے محبوبہ کے رخسار کے تل کے بدلے فقط سمرقند و بخارا نظر کیے تھے، یہ ترنگ میں ہوں تو کراچی، لاہور، کوئٹہ، ملتان، حیدرآباد، فیصل آباد سب نظر کر دیں۔ پشاور کا معاملہ ذرا دوسرا ہے۔ آپ نے اپنی ویب سائٹ پر حکومت پاکستان سے اپیل کی کہ شاعروں اور ادیبوں کو بھی ایک ایک لیپ ٹاپ دیا جائے، مزید یہ کہ انہیں ہیلتھ کارڈ کی طرز پر سگریٹ، پان اور مشروب کارڈ جاری کیے جائیں تاکہ وہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ رقیق القلب واقع ہوئے ہیں، مرشد کا ذکر آتے ہی ایک بے خودی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ ایک روز آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ حضرت نے یہ شعر خود مجھے سنایا تھا کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ فرمایا حضرت نے یہ شعر ایک مشاعرے میں پروین شاکر کی نظر کیا تھا، پھر اس دلجوئی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اوائل عمری ہی میں چل بسیں، جبکہ حضرت چند برس مزید زندہ رہ کر کثرت دلجوئی کے سبب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دونوں عظیم شاعروں کو جنت الفردوس میں سالانہ مشاعرے کی صدارت نصیب ہو، آمین۔ کہتے ہیں کہ عہد میر میں تو شاعر اپنا سر و خون خشک کر کے ایک مصرع تر کی صورت پیدا کر لیتے تھے۔ آج ہم عہد برائلر میں جی رہے ہیں، کسی میں آدھا سیر خون بھی نہیں ہے۔ اس لیے مرشد نے کہا کہ شاعری میں مقام پیدا کرنا چاہتے ہو تو پہلے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرو۔ سو یہ کالج سے دیار عشق کی طرف بھاگ نکلے۔
پھر وہی ہوا جو عشق کی راہوں میں ہوتا ہے، دوسرے ہی پڑاؤ پر بیڑی پڑ گئی، یعنی شادی ہو گئی۔ پھر مرتبہ بلند کرنے کے حصول کے لیے ایک اور شادی کی، پھر ایک مزید۔ چوتھی مرتبہ اگر عہد کم ظرف آڑے نہ آتا تو یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتے، مگر بات اقرار نامکمل سے آگے نہ بڑھی، یوں حاصل محبت 3 شادیاں اور 4 بچے ٹھہرے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ شاہ زہیر سید صاحب۔ خواتین و حضرات، ہمارے نیکسٹ جو مزاح نگار ہیں وہ ہیں حفیظ الرحمان خان صاحب۔ بہت اچھا مزاح لکھتے ہیں، ہماری مزاح برادری کا مان ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مزاح نگار جو ہیں پاکستان کے، ان میں 3 ایسی خصوصیات ہیں جو شاید شاعروں میں نہیں۔ مزاح نگار آپ کو نسبتاً خوش شکل نظر آئیں گے، مزاح نگار آپ کو نسبتاً خوشحال نظر آئیں گے، مزاح نگار آپ کو نسبتاً خوش باش نظر آئیں گے، اور آپ کو مزاح نگاروں میں کوئی منافقت بھی نہیں ملے گی آپس میں، یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی بات نہیں کریں گے۔ حفیظ الرحمان صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ اپنا مضمون پیش کیجئے۔ وحید الرحمان، سوری وحید الرحمان، یہ جو مجھے نام یاد ملا، میں 5-6 دفعہ آپ سے یہ غلطی کر چکا ہوں آپ کو بلاتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق مزاح کے مختلف حربے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک حربہ پیروڈی ہے، اور اس حوالے سے جو مزاح نگار ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ غالب کے اسلوب کی پیروڈی کی جائے۔ تو میں مختصر سی 2 تحریریں پیش کروں گا۔ ایک غالب کی پیروڈی کے حوالے سے ہے اور ایک انتظار حسین کی ایک پیروڈی کی گئی ہے۔ جو پہلا خط ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں کاشف منظور، اور انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ کچھ تصاویر بھیجیں کچھ فلمی ہیروئنس کی، ان کی جوانی کی اور ان کے بڑھاپے کی۔ تو ایک تضاد کی صورت پیدا ہوئی، تو اس پر میں نے ایک خط لکھا اور وہ کچھ یوں ہے کہ ظالم مظلوم نما، تم نے یہ نئی طرز ستم ایجاد کی ہے کہ پری چہرہ لوگوں کے حال اور ماضی کی تصاویر کو یکجا کر کے اہل دل کے روبرو کر دیا۔ اپنی جانب سے تم نے آئینہ ایام دکھایا ہے، لیکن میں اسے کور ذوقی کہوں گا، جمال دشمنی کہوں گا، شکاوت قلبی کہوں گا۔ میاں یہ کبھی فلم کے آسمان کے چمکتے ستارے تھے، میں ان ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم نہ کروں تو کیا کروں، کس کس کا نام لوں، کچھ دنیا سے رخصت ہو گئیں اور باقی جو ہیں تیار بیٹھی ہیں۔ سری دیوی سورگ پاش ہوئیں، دیویا بھارتی کو کسی حاسد نے بام سے دھکا دیا، دیہانت ہو گیا۔ نادرا کو کسی نامراد نے مار ڈالا، رانی کو سرطان ہوا، مرگ علاج ٹھہرا۔ نازیہ حسن کا ذکر کیوں نہ کروں کہ ایک خدا ترس مغنیہ تھی، لیکن فرشتہ اجل نے اس پر بھی ترس نہ کھایا۔ اب ان کا احوال سنو جو بقیت السیف ہیں۔ امرتا سنگھ ربع صدی پہلے پردہ سیمی پر نمودار ہوئیں، ان کے دیکھے سے منہ کی رہی صحیح رونق بھی جاتی رہی۔ ہیما مالنی، جس کے بارے میں ہندوستان کے بھانڈ منتری للو پرساد دیو نے کہا تھا کہ میں بہار کی سڑکیں ایسی صاف و شفاف بناؤں گا جیسے ہیما مالنی کے گال ہیں، سنو اب وہ گال قصہ پارینہ ہو گئے، رخسار قدیمہ ہو گئے۔ زینت امان کو اب دیکھتا ہوں تو الامان کہتا ہوں۔ ریکھا جس نے یوگا کے علم سے سدا بہار جوانی کا راز پا لیا تھا، وہ بھی خزاں رسیدہ ہوئیں۔ انجمن تو خیر پہلے بھی نازک اندام نہ تھیں، مگر جب سے کسی کے پاؤں کی زنجیر ہوئیں، فیلے بے زنجیر ہو گئیں۔ میاں یہ گلزار ہستی ہے، پھول کھلتے ہیں مرجھا جاتے ہیں، باغ میں اب رنگ رنگ کے تازہ پھول کھلے ہیں، آسمان پر نئے ستارے چمکتے ہیں، لیکن جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ دفتر شباب کا آخری باب ہے، عذاب ہے، نار التہاب ہے۔ منیر نیازی کے شعر پر خاتمہ مکتوب کرتا ہوں۔ کٹی ہے جس کے خیالوں میں عمر اپنی منیر،
مزہ تو جب ہے کہ اس شوق کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ ایک خط تھا۔ اور اب ایک انتظار حسین کا ایک معروف افسانہ ہے زرد کتا، اس کی میں نے پیروڈی کی ہے اور اس کا عنوان رکھا ہے کالی بلی۔ اس صبح بھی برتن سے دودھ غائب تھا اور وہ ظلم کی صبح تھی کہ جو ظاہر تھا پوشیدہ ہو گیا اور جو پوشیدہ تھا ظاہر ہو گیا۔ تو وہ ایسی ہی صبح تھی کہ برتن سے دودھ غائب ہو گیا اور میرا ایک گم شدہ قلم ظاہر ہو گیا۔ میں یہ حقائق اسی قلم سے تحریر کرتا ہوں کہ قلم ہی سے آدمی کا سر بلند ہوتا ہے اور قلم ہی سے آدمی کا سر قلم ہوتا ہے۔ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت آم کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور اپنی بھینسوں کو جگالی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا یہ بھینسیں نہیں جن زادیاں ہیں، پرستان سے شیخ سعدی کی گلستان بوستان پڑھنے آئی ہیں اور یہ جگالی نہیں کر رہی، آموختہ دہرا رہی ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو وجد میں سر ہلانے لگا۔ کافی دیر کے بعد جب وجد میں ذرا کمی آئی تو میں نے عرض کیا آج تیسری صبح ہے اور برتن سے دودھ غائب ہے، یا شیخ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے یہ سن کر تبسم کیا اور زبان سے صرف ایک محاورہ ارشاد فرمایا، گربہ کشتن روز اول۔ میں عرض پرداز ہوا، یا شیخ گربہ کیا ہے؟ فرمایا بلی۔ میں نے پوچھا بھیگی بلی کیا ہے؟ فرمایا بلی جو 12 دیدہ ہو۔ عرض کیا اسے سکھانے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا دم نچوڑ دی جائے۔ استفسار کیا دم نچوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا چوہے اشنان کریں گے۔ میں نے کہا یا شیخ تفسیر کی جائے۔ آپ نے جواب میں ایک حکایت بیان فرمائی جسے منوعاً نقل کرتا ہوں۔ ایک آدمی کی جورو اپنی سیاہ رنگ کی بلی سے عاجز آ گئی کہ دودھ زیادہ پیتی تھی اور چوہے کم پکڑتی تھی۔ اس نے شوہر کو حکم دیا کہ بلی کو ٹھکانے لگایا جائے۔ حکم بیگم مرگ مفاجات۔ شوہر نے بلی کو ایک تھیلے میں بند کیا اور 5 کوس دور صحرا میں چھوڑ دیا۔ جب وہ واپس آیا تو بلی اس سے پہلے گھر میں موجود تھی۔ اگلے روز 10 کوس دور چھوڑ کر واپس آیا تو بلی اس سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی۔ تیسرے روز وہ پھر گھر سے نکلا، منزلیں مارتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا اور بلی کو وہاں آزاد کیا۔ واپسی کا ارادہ کیا تو نگری نگری پھرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا۔ وہاں سے اس نے موبائل پر بیگم کو فون کیا اور دریافت کیا کہ کیا بلی گھر پہنچ گئی؟ بیگم بولی اسے گھر لوٹے تو 1 پہر ہو گیا، آپ ابھی تک نہیں پہنچے، کہاں رہ گئے؟ شوہر نے کہا نیک بخت میں راستہ بھول گیا ہوں، اب تم بلی کو بھیجو کہ آ کر مجھے گھر لے جائے۔ یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد شیخ نے ایک سرد آہ کھینچی اور آزردہ ہو کر کہا بدقسمت ہے وہ قوم جس کے مرد راستہ بھول جائیں اور حیوان رہنما بن جائیں۔ عین اسی وقت ایک شخص لہن میں یہ شعر پڑھتا ہوا وہاں سے گزرا، حضرت ابو ہریرہ سے بلی نہ چھٹ سکی، خواجہ حسن نظامی سے دلی نہ چھٹ سکی۔ آپ نے اسے پکار کر کہا اے فلانے یہ شعر دوبارہ پڑھ۔ اس نے شعر دوبارہ پڑھا، پھر آپ پر مراقبے کا عالم طاری ہو گیا، اور جب آپ نے سر اٹھایا تو ایک بلی آپ کے دامن سے برآمد ہوئی اور مثل انسانوں کے کلام کرنے لگی۔ میں نے پوچھا یا شیخ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ میر تقی میر کی بلی ہے، موہنی اس کا نام ہے اور دلی جانے کی آرزومند ہے۔ میں نے استفسار کیا اسے کلام پر قدرت کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا خدائے سخن کی بلی ہے، کسی اجمی کی نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہر بلی کلام کر سکتی ہے؟ فرمایا دنیا میں صرف 2 بلیاں کلام کرتی ہیں، ایک یہ جو میرے دامن سے نکلی ہے اور ایک وہ جو کسی کی گود میں بیٹھی تھی۔ یہ کہہ کر شیخ بلی کی چال چلتے ہوئے آم کے درخت پر چڑھ گئے۔ جب وہ درخت کی سب سے بلند شاخ پر شجر نشین ہو گئے تو میں نے زمین سے صدا بلند کی یا شیخ یہ چال آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ فرمایا اہل حسن سے کہ جب وہ پیش قدمی کرتے ہیں۔ استفسار کیا اہل حسن کب پیش قدمی کرتے ہیں؟ فرمایا جب انہیں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کیا نذرانہ دل؟ فرمایا نہیں، درہم و دینار۔
یہ سن کر میں نے اپنا گریبان چاک کیا اور سگے دنیا کی طرح اپنی دکان کی طرف بھاگا۔ میں نے اپنی ہی دکان سے 1 دینار میں 10 ماش جلاب خریدا اور رات کو دودھ میں ملا دیا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو دودھ ندارت، مگر جب 5ویں رات کے بعد صبح طلوع ہوئی تو دیکھا کہ برتن میں دودھ موجود تھا، لیکن اس روز میرا قلم غائب ہو گیا۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ وحید الرحمان خان صاحب۔ ہمارے ایک دوست ہیں حیدر رضوی صاحب، وہ ان کو جو چیز پسند آتی ہے وہ اس کے شروع میں دی لگا دیتے ہیں، THE۔ اصل لفظ تو دا ہے لیکن لوگ اسے دی بھی بولتے ہیں، تو وہ دی بولتے ہیں، THE۔ مثلاً ان کی پسندیدہ فلمیں ہیں دی مولا جٹ، دی گجر دا کھڑاک، دی ٹائٹینک۔ تو انہوں نے جو کھانا پسند انہیں آتا ہے اس کے ساتھ بھی وہ دی لگاتے ہیں۔ ندیم صاحب، دی دال ماش، دی بھنڈیاں، کیا بات ہے، دی کریلے۔ تو جب ان کی شادی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے سسرال سے بہت پیار ملتا ہے شروع میں، تو انہوں نے سسرال کے نام کے ساتھ بھی دی لگانا شروع کر دیا۔ یار یہ مجھے گھڑی دی سسرال نے دی ہے، دی سسرال کی کیا بات ہے، دی سسرال نے مجھے یہ سوٹ دیا۔ اب ان کی شادی کو ہو چکے ہیں 18 سال، سسرال کے ساتھ دی وہ اب بھی لگاتے ہیں لیکن اب بعد میں لگاتے ہیں۔ لیکن جن کو میں اب دعوت دینے لگا ہوں، ان کو رات کو مجھے فون آیا، کہنے لگے میں ایک پارٹی سے استعفیٰ دینے لگا ہوں، چھوڑنے لگا ہوں، ایک خاص پارٹی۔ میں نے کہا آپ تو کسی بھی سیاسی پارٹی میں نہیں ہیں، استعفیٰ کیوں دینے لگے ہیں؟ کہنے لگے احتیاط لازم ہے، پرہیز احتیاط سے بہتر ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں ان کا پہلے تعارف کرواتا چلوں۔ حسین احمد شرازی صاحب ہمارے بہت اچھے مزاح نگار ہیں۔ شرازی صاحب کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، 3 کتابیں، بابو نگر جس کا 4تھا ایڈیشن شائع ہوا، دعوت شیراز جس کا 2سرا ایڈیشن شائع ہوا، 8واں عجوبہ ان کی کتاب ہے جو ابھی زیر طبع ہے۔ اس کے علاوہ شرازی صاحب ماشاءاللہ ان کے اور بھی بڑے حوالے ہیں۔ ایک حوالہ میں ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ شرازی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہیں، جو ہمارے اٹامک سائنٹسٹ تھے، ان کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اور وہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، انہوں نے کیا لکھا، ڈاکٹر قدیر خان نے وہ کہتے ہیں، حسین احمد شرازی کو میں ایک فرض شناس کسٹم آفیسر کی حیثیت سے تقریباً 20 سال سے تو جانتا ہی تھا، جنہوں نے اپنے منصب اور ذمہ داریوں کو نہایت احسن طریقے سے نبھانے کے لیے پوری ریاضت سے کام کیا۔ کسٹم کے بارے میں یہ مثل مشہور ہے کہ ہاتھی نکل گیا لیکن اس کی دم پکڑ لی گئی، یا توپ نکل گئی لیکن کھلونا پستول پکڑ لیا۔ لیکن میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ شرازی صاحب نے توپ کا معائنہ توپ خانے میں جا کر کیا اور ہاتھی کا معائنہ چڑیا گھر میں جا کر کیا۔ ان کو میں نے کبھی عام افسروں جیسا نہیں پایا، بلکہ ان کے جداگانہ اوصاف کی بنا پر ہمیشہ یہی تشویش رہی کہ وہ مختلف کیوں ہیں۔ آج یہ عقدہ کھلا کہ وہ اپنی مزاح نگاری کے اوصاف کی وجہ سے کسی کو غیر ضروری طور پر پریشان نہیں کرتے، بلکہ ان کی نظر ہاتھی پر ہوتی ہے نہ کہ اس کی دم پر۔ حسین احمد شرازی صاحب کے مضامین اردو ادب کے ممتاز جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں، اور یہ جرائد اپنے خاص معیار کے لیے بہت مشہور ہیں، جیسے اردو ڈائجسٹ، ادب لطیف، نیرنگ خیال، المیزان وغیرہ۔ اور ان جرائد میں شرازی صاحب کے مزاحیہ مضامین کی شمولیت ہی ان کے معیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب حسین احمد شرازی صاحب۔ بہت شکریہ گل نوخیز اختر صاحب۔ میں استاد محترم جناب عطاء اللہ قاسمی کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ عباس تابع صاحب اور یہ جشن کا انتظام کرنے والے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آج کل کے حالات میں یہاں ایک اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں کتابوں سے۔ ایک ہے پہلا، بور کے لڈو۔ شادی کا محبت اور فلمی مکالموں سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ قبل ایک خاتون نے کسی سیاسی لیڈر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ یہ میرا شوہر ہے لیکن مجھے ماہانہ اخراجات
کی رقم نہیں دیتا۔ عدالتی کارروائی ملاحظہ کیجیے۔ جج صاحب پہلے شادی ثابت کریں پھر اخراجات کی بات ہوگی۔ وکیل جناب ان کے موبائل پیغامات موجود ہیں، انہوں نے شادی کی ہے اور یہ اپنی بیگم کو ہر روز میسج کرتے رہے ہیں کہ جانو میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جج صاحب کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو یہ میسج نہیں کرتا، مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ دوسرا، پتلی کمر۔ بعض شوقین مزاج بابو کٹی پتنگ بن جاتے ہیں اور ہوا میں ادھر ادھر جھولنے کے بعد کسی ہوٹل، باغ، کوٹھے یا نالے میں گرے پڑے پائے جاتے ہیں۔ ایک بابو نے اپنے ساتھی کو کسی ایسے ہی مقام پر کسی خاتون کے ساتھ دیکھا تو اگلے دن ان کے درمیان بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی۔ پہلا، یار وہ کل تمہارے ساتھ کون تھی؟ دوسرا، ارے بھائی وہ تمہاری بھابھی تھی۔ پہلا، بکواس مت کرو، بے شک میں نے فاصلے سے دیکھا تھا لیکن بھابھیوں کی اتنی پتلی کمر نہیں ہوتی۔ قصہ اینک کا۔ چچا کے عزیزوں کی شادی کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ موسیقی کی محفل میں مغنیہ خوبصورت تھی۔ چچا پہلے تو اپنی اینک کے شیشوں کو رگڑ رگڑ کر چمکاتے رہے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی نشست آگے بڑھانا شروع کر دی۔ بیگم نے غصے سے دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹے، لیکن چند لمحوں بعد پھر آگے بڑھنے لگے۔ اس پر بیگم نے ہاتھ بڑھا کر ان کی اینک اتار لی اور لون سے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی سہیلی نے پوچھا کہ اس کو اکیلا چھوڑ آئی ہو؟ تو بولی کہ اینک کے بغیر تو یہ مجھے نہیں پہچان سکتا، اب جتنا جی چاہتا ہے آگے بڑھتا رہے۔ دھن دولت ایمان بھی شیطان بھی۔ ہمارے ایک دوست امریکی شہر ٹلسا میں رہتے ہیں۔ وہاں کسی پاکستانی نے ایک امریکی سے قرض کی رقم وصول کرنی تھی۔ امریکی اس بارے میں لیت و لال سے کام دے رہا تھا۔ اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں سے تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اتوار کا پورا دن گرجا گھر میں گزارتا ہے۔ قرض خواہ پادری سے ملا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ اگلے ہی دن مقروض ادھار واپس کرنے آیا تو پاکستانی نے اس سے پادری کے اس منتر کی تفصیلات پوچھی جس کا اس پر اتنی صورت سے اثر ہو گیا تھا۔ امریکی نے جواب دیا، کوئی خاص بات نہیں، فادر نے صرف یہ کہا کہ ولیم تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو؟ اب اس کا مقابلہ اس دور سے کیجئے جب مدینے کی گلیوں میں کوئی پتھر راستے میں پڑا نظر آتا تھا تو یہودی کہتے تھے لگتا ہے آج اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ 8واں عجوبہ۔ ہمارے ایک عزیز پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک خودکش حملہ آور واردات سے عین قبل گرفتار ہو گیا۔ تلاشی پر معلوم ہوا کہ اس نے خودکش جیکٹ کے ساتھ ساتھ کرکٹ کا فولادی گارڈ بھی پہنا ہوا تھا۔ کیوں؟ یہ ہم آپ کی قوت متخیلہ پر چھوڑتے ہیں۔ نو کیش نو ایش۔ ہر دھندے کے اپنے اصول بھی ہوتے ہیں۔ ایک ماڈل گرل کا عدالت میں طلاق کا مقدمہ چل رہا تھا۔ وکیل نے کہا کہ نکاح نامے میں حق مہر 2 لاکھ روپے صرف ہندسوں میں لکھا ہوا تھا، میں نے ایک صفر بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ اس پر ماڈل گرل کی ماں بولی، نا وکیل صاحب، اس طرح کی کمینگی تو شریف لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں۔ پیسہ کوئی نہیں اس جیسا۔ بعض لوگ پیسہ دینے کو جان دینے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ ایک گداگر نے لینڈ کروزر گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، روٹی کا سوال ہے بابا۔ گاڑی والے نے شیشہ نیچے کر کے اس فقیر کے کاسے میں 2 روپے کا سکہ پھینک دیا۔ سائل بولا، حضور بھوکا ہوں، 2 روپے میں کیا ملے گا؟ تو حاتم تائی کے چچا نے فرمایا، دیکھو بابا جی، آدمی نے اپنی توفیق کے مطابق ہی دینا ہوتا ہے نا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی قسمت کا یہی سکہ نکلا۔ نصیب کے بارے میں ایک تاریخی واقعہ بھی ہے۔
ایک رئیس نے کسی سوالی کی خیرات کی درخواست پر کہا کہ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرے گا، جتنی اشرفیہ سائل کے مقدر میں ہوں گی اتنے بال اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ جب اس عمل سے ہاتھ میں کچھ نہ آیا تو نواب بولا، خالی ہاتھ دیکھ لو، تمہارے نصیب میں ہی کچھ نہیں ہے۔ اس پر سائل پکارا، جہاں پناہ میری قسمت دیکھنی ہے تو پھر مونچھیں آپ کی، لیکن ہاتھ میرا ہونا چاہیے۔ دنیا کے کئی منصفانہ فلسفے مظلوم کو ظالم سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جاپان اور ہم۔ خواتین و حضرات، شرائی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بزرگوں کے احترام میں آپ مسکراہٹ نہ روکیں، تھوڑا سا ہنس لیجئے، آپ کا دن بن جائے گا۔ بڑی مہربانی۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ تقریب کے دوران تالیاں بجاتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مقرر کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ سامعین جاگ رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو مقرر ہے اس کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی میری بات سن بھی رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جارج برنارڈ شاہ کو ایک ڈرامہ سنانے کے لیے کوئی صاحب لے گئے، تو ڈرامہ نگار جو تھے وہ ڈرامہ سنتے ہوئے اونگنے لگ گئے۔ تو اس بندے نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کو ساتھ لے کے آیا تھا کہ آپ میرے ڈرامے پہ تبصرہ کریں گے۔ تو برنارڈ شاہ نے کہا کہ اونگنا بھی ایک طرح کا تبصرہ ہی ہے۔ اور مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا ہے کہ تماشے میں جان مداری کی ڈگڈگی سے نہیں تماشائی کی تالی سے پڑتی ہے۔ واہ کیا پنجاب میں آج کل یہ شاپر بند ہو گئے ہیں۔ 3 لائنیں۔ کسی مظلوم شخص نے عدالت میں دہائی دی کہ جج صاحب میں انصاف لینے آیا ہوں، تو منصف نے کہا کہ بیٹا تھیلا ساتھ لے کر آئے ہو یا نہیں؟ حکومت نے پلاسٹک کے شاپر بند کر دیے ہیں۔ ہمارے ایک دوست اپنے لوگوں کا ترقی یافتہ اقوام سے مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی بے ہنگم اور اوٹ پٹانگ ہے۔ امریکہ اور یورپ میں لوگ بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو بچے بھی پیدا نہیں کرتے۔ یہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ ہوتے ہی جاتے ہیں کہ یہ حیاتیاتی جبر کا نتیجہ ہے۔ نے ہاتھ باغ پر ہے، نے پا ہے رکاب میں۔ یہ 2 شرارتی لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے گزارش ہے ذرا تالیاں تیز بجا دیں۔ شاہدہ شاہ صاحبہ بھی موجود ہیں، شکریہ آپ کا۔ ایک دن ہم اپنے صدر دفتر میں ایک مولانا بابو کے کمرے کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو ہم نے برآمدے میں نائب قاصد کے سٹول پر ٹائی پڑی دیکھی۔ ہم نے چپڑاسی سے پوچھا کہ یہ ٹائی یہاں کون رکھ گیا ہے؟ تو وہ بولے عدیم صاحب ہمارے باس سے ملنے گئے ہیں، اندر جانے سے پہلے اتار کر رکھ گئے ہیں۔ ہر دل عزیز ہونے کی باتیں یہی تو ہیں، دیکھا مجھے بھی جانب اغیار دیکھ کر۔ اور یہ آخری ہمارے یہ ورلڈ بینک والوں کے ساتھ ہمارے ایک دوست عالمی بابوؤں کے ساتھ نشست سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور دھاڑے کہ وہ ایسے ہی ہم پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں، میں نے بھی آج ان کی طبیعت صاف کر دی ہے، یہ کہا ہے وہ کہا ہے، ان کی رپورٹ میں 10 غلطیاں بتائی ہیں، بس سمجھو کہ اڑا کے رکھ دیا ہے، کیا یاد کریں گے؟ تو ایک بے تکلف دوست نے ان کے پاؤں پکڑ کر کہا، سر بکواس مت کریں، آپ کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی ہیں۔ بہت اچھا، واہ واہ۔ چلے جاتے ہیں بڑھ بڑھ کر، مٹے جاتے ہیں گر گر کر، حضور شمع پروانوں کی نادانی نہیں جاتی۔ اور یہ آخری، سوئٹزرلینڈ میں حکومت پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ سرمایہ کاری کی نام بین الاقوامی کانفرنس کی کارروائی کا آغاز ہوا تو پتہ چلا کہ کانفرنس کے شرکاء صرف پاکستانی وفد پر مشتمل ہیں۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے
ایک پاکستانی سیانہ وفد کے لیے حاصل کی گئی کرائے کی کاروں کے ٹائیوں والے ڈرائیور پکڑ لایا اور ان کو اگلی نشستوں پر بٹھا کر ٹی وی اور اخباری تصویروں کا اہتمام مناسب کیا گیا۔ یہ سیانہ بعد میں پاکستان کا وزیر خزانہ اور وزیر اعظم بھی رہا ہے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، ہمارا مزاح کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ آپ سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سب سے میں معافی بھی مانگتا ہوں۔ آپ سب تشریف لائے، آپ نے یہاں ہمارا سیشن انجوائے کیا، اور اسی لیے تھا۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا رہوں کہ جو مزاح نگار ہیں، ہم لوگ تو چونکہ میڈیا کے ہیں، مائک سے ہماری شناسائی ہے۔ جو دوسرے مزاح نگار ہوتے ہیں یا جو ایون افسانہ نگار بھی ہیں، شاعر کی بھی مائک سے شناسائی ہوتی ہے، شاعر بھی بڑا کھل کے بولتے ہیں، انہیں بات کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ مزاح نگار چونکہ کبھی کبھی کچھ سال بعد 2 سال بعد ایک فنکشن ہوتا ہے، تو جب یہ یہاں بیٹھتے ہیں تو ان کی مائک سے شناسائی ہم لوگوں کی اتنی نہیں ہوتی جو ہمارے دوست ہیں۔ تو ان کو اس کا مارجن ضرور دیا کیجئے کہ یہ وہ تحریریں ہیں جو یہ لکھتے ہیں اور بڑی داد پاتے ہیں، لیکن جب سنانے پہ آتے ہیں تو مائک کی وجہ سے یا حال میں کم رسپانس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا محسوس کر جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے سب کو داد دی، سب نے بہت اچھا پڑھا، سب نے بہت اچھی۔ یہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے آپا نیلم احمد بشیر صاحبہ کا میسیج آیا ہے کہ بہت شاندار یہ محفل ہے اور شرائی صاحب نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ بہت شکریہ خواتین حضرات۔